سے پرہیز کریں. یہ میں آپ کو طریقت سکھا رہا ہوں آج. طریقت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو صرف خاک کہا کریں. میں نے بہت اولیاء پڑھے, ان کے مرشد نے نام پوچھا, حضور میرا نام خاک ہے. کہاں کی خاک ہو حضور؟ در جاننا کی خاک. در جاننا کی خاک. حضور خاک کو قبول فرما لیں. حضور خاک کو قبول. اللہ کی قسم یہ خاک اگر بن گئی تو اللہ کی قسم یہ خاک مدینہ بنے گی, یہ خاک نجف و کربلا بنے گی. اور اگر یہ خاک قبول ہو گئی, قبول کس کی ہوتی ہے پھر میں آپ کو بتا دوں, اس کی جو در کی غلامی کرے, اپنے آپ کو محض غلام کہا کرے. ہم آپ کے غلام ہیں. خادم, قسم اللہ کی خادم کی موجیں ہوتی ہیں. ہاں مالک نو تے پھر بھی پورا کرنا پیندا نا, انتظامات دی تنخواہ بھی پوری کرنی پیندی, گھر دا سارا. وہ جڑا خادم ہوندا ہے انہیں بس صفائی کیتی, اپنی نوکری کیتی, اللہ دی سپرد تنخواہ لے گئے. تو خادم بن کر اپنی زندگیاں گزاریں, کہیے انشاءاللہ. طریقت یہ کہتی ہے. آئیے ہم اس کی بات کریں جس نے رسول خدا کی خدمت کی اور 9 سال کی عمر سے خدمت شروع کی ہے, اور جس کا باپ بھی نبی پاک کی خدمت کرتا تھا, ابو طالب, جس کا نام اصلی نام عمران ہے, اور حضرت عمران نے بھی نبی پاک کی خدمت کی. اگو پتر نو ہی نصیحت کی تھی, پتر جے کچھ لینا ہی نا, اپنے پتروں کو بھی یہ نصیحت کر دے, پتر جے کچھ لینا ہی نا, پھر جس در تے میں چک گیا تو بھی چک جا, مینوں بھی رنگ لگ گئی, تینوں بھی لگن گے. یہ سیانے بندے یہ کرتے ہیں. ابو طالب نے اپنے پتر علی کو سمجھا دیا, علی جے کچھ لینا ہی نا تے دے لڑ لگ گیا. میں ایدیاں داواں بھی ویکھی ہیں, میں ایدیاں دن بھی ویکھی, میں ایدیاں راتاں بھی ویکھی, میں کملی والے دی جوانی بھی ویکھی, اور بچپن بھی ویکھی ہے. ایک کملی والا رب دا محبوب ہی, سبحان اللہ, اور اگر تو اس کا ہو گیا تو تو بھی محبوب ہو جائے گا. اپنے پتر نو گل سمجھا دیتے. اور حضرت ابو طالب نے جب حضرت علی کو, اور حضرت علی نے بھی پھر گل دی پوری لاج رکھی, پوری نبھا کے وکھائی. سبحان اللہ. انہیں کیا لے جے تسا ابا نبھائی ہو تے نبھاؤنی علی نے بھی پوری. اور آپ پڑھے ہوں گے تاریخ, سنی ہوگی حدیثیں کہ جتنی علی نے محمد کے ساتھ محبت کی اور جناب علی نے محمد کا ساتھ دیا, کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا, انصار مہاجر کے بھائی ہیں, مہاجر انصار کے بھائی ہیں. ابو بکر تو عمر کا بھائی ہے, عمر تو عثمان کا بھائی ہے. سب کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی. ایک ہستی کو بھائی نہیں بنایا. وہ مدینے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا نا, ایسے اپنے گھٹوں پہ ساتھ رکھ کے رو رہا تھا. میرے نبی چل کے اس کے پاس گئے, فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے علی, تو کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ سب کو آپس میں بھائی بنا دیا, مجھے کیوں نہیں بھائی بنایا؟ فرمایا علی کوئی تیرے جیسا ہوتا تو اس کو تیرا بھائی بناتا, کوئی تیرے جیسا تھا ہی نہیں, نظر ہی نہیں آیا, تو بھائی کیسے بناتا؟ کیا علی؟ پھر بازو پکڑ کر ایسے اٹھایا, اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ یا علی ابن ابی طالب انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ تو دنیا اور آخرت میں محمد کا برادر ہے, تو میرا بھائی ہے. تو سینے سے لگا لیا. اب بھائی کہہ دینا کسی کو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اکیلے ایک جگہ بھائی نہیں, ایک جگہ یہ بھی آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ تو میرا دوست ہے, تو میرا دوست ہے. عمر تو بھی میرا دوست ہے. عثمان تو بھی میرا دوست ہے. بلال تو بھی, ابو ذر غفاری, مقداد, ارقم, زید, جتنے صحابی سب میرے دوست. مولا علی کو پھر کچھ تغمہ نہیں کیا, خاموش رہے, یعنی یہ بات نہیں کی کہ تو میرا دوست. تو مولا علی علیہ السلام بڑے نرم دل کے تھے, رسول کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. فرمایا علی یہ میرے دوست ہیں اس لیے ان کا بتا دیا. یا رسول اللہ میں دوست نہیں ہوں. فرمایا تو تو محمد کی جان, تو تو محمد کی جان ہے. اتنا بڑا علی ہے کہ جسے رسول پسند کرے, اور پسند محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ علی نے باڈی گارڈ بن کر دکھایا.
आप ग़ज़वा उहद देखा होगा, कुछ सहाबा जब कहा था कि ये आपने मुकाम छोड़कर नहीं जाना, कुछ सहाबा चले गए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए और शैतान ने आवाज़ बुलंद कर दी उहद के मैदान में, ग़ज़वा उहद में कि मोहम्मद कत्ल हो गए। तो बना तो वो सहाबा में भगदड़ मच गई, कहते अब क्या फायदा जंग लड़ने का, सारा पीर ही चला गया, चलो करो करी चलिए, मार जाओ या मार दो, निकल जाओ, अब नबी नहीं रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब देखा नबी करीम गड्ढे में गिरे थे, मौला अली गड्ढे में गए, नबी पाक उठाया और नबी पाक उठाया दाएं हाथ से और ऐसे नबी पाक को यहाँ से उठाकर बुलंद कर दिया और खब्बे हाथ में तलवार फाड़ दी। अब एक हाथ से लोगों को दिखा रहे, ओ लोगों अपनी पोजीशन को संभालो, ये देखो मोहम्मद जिंदा है, ये देखो मोहम्मद जिंदा है, और दूसरे हाथ से दुश्मनों को मार भी रहे हैं। और नबी उसी हालत में नबी को होश आया, नबी ने अली की तरफ देखा कि अली ने मुझे उठाया हुआ है, और लोगों को क्या कह रहे हैं, पोजीशन संभाल लो, मुर्शिद जिंदा है, ये देखो मोहम्मद ठीक है। और आप खुद लड़ रहे हैं, अली का ध्यान नहीं है, रसूल अल्लाह अली का चेहरा देख रहे हैं, रसूल अल्लाह अली का चेहरा देख रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने इस मुकाम को देखा तो इसी मुकाम को एक बार दोबारा हमने पलटते हुए देखा जब गदीर के मुकाम पर मेरे नबी ने ऐसे ही अली का हाथ बुलंद कर दिया, अली कल तूने मुझे संभाला था, आज मैं तुझे संभाल कर कहता हूँ मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, आज के बाद जिसका मैं मुर्शद हूँ अब उसका अली भी मुर्शद है। उसका नेम नबी ने कभी कोई बात रखी नहीं है, यानी अगर आप खिदमत करेंगे उसका अजर मिलेगा। ये दरवेश की शान होती है, आप दरवेश को 50 रुपए दोगे, 100 रुपए दोगे, 1000 दोगे, उसने रखना नहीं है, डबल करके देना है, क्योंकि दरवेश होता है नबी का जानशीन, वो होता है मोहम्मद मुस्तफा के जाय नमाज पर बैठने वाले, मोहम्मद के मुसल्ले पर बैठने वाले मोहम्मद का जानशीन। तो उसने कर्जा नहीं रखना, मकरूज नहीं, उसने वापस करना है, ये वादा है, दुनिया में 10 आखिरत में 70, बोलो दुनिया में 10 गुना दूंगा और आखिरत में 70। दरवेश अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता, नबी पाक ने भी नहीं रखा, सिर्फ एक हस्ती का कहा अबू बकर का कर्जा मैं नहीं दे सकता, बाकी सबका दिया नबी ने, क्या मैं सबको दे दिया, जो जो किसी का हक था मैंने अदा कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें खिदमत भी करने की तौफीक दे। अली वो शख्सियत है कि जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा पर ऐसी जान कुर्बान की, कोई भी जान उठा ले। ग़ज़वा खंदक, कौन सी ग़ज़वा? खंदक, खंदक होती हुई थी, खंदक की दूसरी जानब मक्के का बड़ा कुत्ता काफिर था और माज़अल्लाह रसूल अल्लाह को गाली देकर पुकार रहा था, कोई है ए मोहम्मद, क्या तेरे सहाबा ने चूड़ियां पहनी है? ये ताना दिया। रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, 14 साल की उम्र में एक सहाबी ने नकाब किया, छलांग लगाई, सहाबा ने पहचाना जब म्यान से जुल्फकार निकली, क्योंकि जुल्फकार की शान थी, इसके 2 मुंह थे, ये जुल्फ पता चल जाता था ये अली है। रसूल के पांव को चूमा, नबी ने फरमाया अली इस कुत्ते का मुंह बंद कर, क्या कहा? मुंह बंद कर। हजरत अली ने जब ये बात सुनी तो मैदान जंग में, अब मुर्शद का हुक्म था, जोश और आ गया, ग़ज़वा खंदक में छलांग लगाई और वो अपने जोहर दिखा रहा था। उसने ना एक बार किया तो अपने घोड़े का ना पांव काट दिया, कि देख अली मैंने घोड़े का पांव काट दिया। हजरत अली मैदान में गए और जब जा रहे थे ना तो नबी पाक ने एक जुमला कहा, मेरे नबी ने फरमाया ओ लोगों सुनो, जी या रसूलुल्लाह, सामने देखो अली की तरफ। मौला अली बड़े जोश से जा रहे थे। हर जगह पर आकड़ के टुरना हराम है, गुरूर से टुरना हर जगह हराम है सिवाय मैदान जंग के। जब आप मुर्शद के लिए लड़ने जा रहे हो फिर आप आकड़ के जा सकते हैं, गुरूर से जा सकते हैं, नबी ने फरमाया। अब अली जा रहे हैं बड़े जोश के साथ और जा रहे हैं तो मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो, वो देखो सामने कुल्ले कुफार के सामने कुल्ले इस्लाम जा रहा है, इस्लाम कुल जा रहा है। अली के बारे में फरमाया, मुर्शद खुश हो जाता जो मरीद भी लाटियां करे, उन्हें तो खुश होके कहना ही कहना, कुछ ना कुछ देना ही देना।
دے دیا، یہ لقب علی کو مل گیا۔ اب علی نے کیا کیا، جب اس نے ایک ضرب سے اس کو گھوڑے کی پاؤں کاٹا تھا نا، حضرت علی علیہ السلام نے پہلے جا کر دعوت دی، فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا محمد یہ کون ہے، نقاب اتارے، نقاب اتارا تو اوہ ابو طالب کا بیٹا حیدر، یہ حیدر کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت علی نے پھر دعوت دی، پھر 3 دفعہ دعوت دی، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نبی پر ایمان لے، تلوار پھینک دو، کچھ نہیں کہا جائے گا، اسلام قبول کر لو گے بچ جائے گا۔ جب تیسری بار بھی اس نے مذاق اڑایا نا، حضرت علی نے ذوالفقار نکالی اور اس کے پاؤں پر مار کر جیسے گھوڑے کا پاؤں اس نے کاٹا، حضرت علی نے اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ ملا تو بڑھ گئے سیر تے لمحے پیا تڑفے، نبی پاک دیکھ کر فرمانے لگے علی کی ایک ضرب ہے، لوگوں سنو، آسمان کے فرشتوں سنو، یہ بھی نبی نے کہا، آسمان کے فرشتوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، 2 جہان کی عبادت سے۔ کوئی بندہ 2 جہان میں عبادت کرے، اس جان میں بھی اگلے جان میں بھی، علی کی ایک ضرب کے برابر نہیں۔ یہ مرتبہ علی کو مل گیا، پھر دوبارہ رسول کی زبان سے نکلا، کیوں؟ وہ رسول کا خادم تھا، نبی کا نوکر تھا، خادم تھا، رج کے خدمت رسول اللہ کا ساتھ دی۔ ایک جنگ میں حضرت علی نہیں گئے تھے، پتہ ہے آپ کو کون سی جنگ؟ تبوک۔ تبوک تھا روم کے ساتھ، اس پر بہت صحابہ چلے گئے تھے واپس، نبی پریشان تھے، علی کو چھوڑ گئے تھے پیچھے۔ یہ حدیث کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا سب صحابہ جنگ پر جائیں گے سوائے علی کے، سوائے علی کے۔ صحابہ بڑے حیران ہو کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ واقعی جنگ کا ہوتا ہے، جنگ ہی ہے؟ فرمایا ہاں جنگ ہے۔ پھر علی نو چھڑ کے کیوں جا رہا؟ پتا تھا اس کی وجہ سے ہم نے بھی بچ جانا، تو علی نو چھڑ کے کیوں جا رہے؟ کیا واقعی جنگ ہی ہے نا؟ فرمایا ہاں جنگ ہے، تو تبوک پر جائیں گے، مدینے کے بارڈر پر جانا ہے، جنگ وہاں پر ہوگی۔ اب صحابہ سارے رسول کے ساتھ باقی رستے میں نکلنا شروع ہو، نبی پاک اونٹ پر جا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ تہاڈا یا لاڈلا بھی چلا گیا۔ فرمایا چل ٹھیک ہے یا رسول اللہ وہ بھی واپس چلا، اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ وہ بھی واپس چلا، یا سب ٹھیک ہے حضور بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور میں جو الفاظ عجیب سنانے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ علی کیا کرے گا؟ فرمایا عورتوں میں کسی شریف بندے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اے علی تجھ کو عورتوں میں چھوڑ کر جاتا ہوں کہ تو شریف انسان ہے، میں تجھ کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر نبی تبوک پر گئے، اور وہ تبوک نہیں ہوئی تھی جنگ، وہ وہاں سے ہی واپس چلے گئے تھے لوگ، اس وجہ غزوہ تبوک نہیں ہوئی۔ تو پھر رستے میں 2 واقعہ پیش آئے تھے، ایک تو ابو ذر غفاری والا واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی نے کہا کاش ابو ذر بھی آ جاتا، وہ واقعہ اب کبھی دوبارہ سناؤں گا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا تھا جب 12 صحابہ نے نبی پاک کی اونٹنی کو وہ پہاڑ کے نیچے پھینکنا چاہا، صحابہ نے نبی پاک کی اونٹنی کو کہا کہ محمد مصطفیٰ کا آج محافظ علی نہیں ہے تو لہٰذا رسول کو مار دو، تو کہہ دیں گے کہ رسول کی اونٹنی پہاڑ سے گر گئی۔ یہ 2 واقعات غزوہ تبوک میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی جنگ ہے کہ علی نہیں جا رہے؟ علی کا میں آپ کو مرتبہ بتا رہا ہوں کہ علی کے بغیر جنگیں بھی نامکمل تھیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ علی وہ شخصیت ہے، اور میں نے ایک بار پہلے بھی شاید سنایا کہ وہ ایک مکے کا بڑا ظالم بندہ تھا نوفل، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نوفل بھی جنگ پہ آ رہا، نوفل بڑا ظالم تھا، کافر تھا، اس زمانے کا بدماش تھا، نوفل بھی آ رہا، اے اللہ میرے صحابہ کو نوفل کے عذاب سے بچانا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ نبی نے دعا مانگی، میدان جنگ لگ گیا۔ اب صحابہ جنگ لڑے، نبی اپنے خیمے سے نکل، نبی نہیں جنگ میں جاتے تھے، یاد رکھیں وہ خیمے میں بیٹھتے تھے، اور 8 صحابہ خیمے کے ارد گرد تلوار لے کر کھڑے ہوتے، نیزہ لے کر کھڑے ہوتے تھے، رسول صرف خیمے میں بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے۔ اب رسول خدا خود خیمے سے نکلے اور میدان میں چلے گئے، اور میدان میں جا کر سب کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ اب
मैदान जंग में क्यों आए? या रसूलुल्लाह खैमे में वापस जाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। रसूलुल्लाह फरमाने लगे अली मैं देखने आया हूं कहीं नौफल मेरे मुरीदों को मार तो नहीं रहा। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह, पांव छू के कहते हैं मेरे मुर्शिद आप बेफिक्र होकर खैमे में चले जाएं। जब आपने दुआ मांगी थी ना या रसूलुल्लाह नौफल के बारे में, मैं तो नौफल को तभी कत्ल कर आया था, मैं तो उदो ही मार आया कि थानू तो या रसूलुल्लाह मुरीदा दा खतरा सी, मैं तो उदो ही उन्हें मार आया। तो ये अली शेर खुदा है कि आज पाकिस्तान में देखें अगर कोई बहादुर है ना, राशिद मिनास है, सरवर शहीद है, अजीज जेड़े जेड़े भी ने ना, इनको कौन सा निशान दिया जाता है? निशाने हैदर, निशाने हैदर। निशाने उमर क्यों नहीं दिया जाता? निशाने अबू बकर क्यों नहीं दिया जाता? निशाने हमजा क्यों नहीं दिया जाता? और वो भी तो बहादुर थे, और भी दीगर साहबा, खालिद बिन वलीद बहादुर थे, निशाने खालिद क्यों नहीं दिया जाता? ये निशाने हैदर ही क्यों दिया जाता है? पता क्यों दिया जाता है? इस वजह से दिया जाता है निशाने हैदर के नबी पाक ने हैदर का नाम सिर्फ अली को दिया था कि अली बिफरा हुआ शेर है, जब मैदान में जाएगा शिकार करके ही आएगा। किसी और के नाम का पाकिस्तान हुकूमत बड़ी चालाक हुकूमत है, उन्होंने किसी और के नाम का निशान नहीं रखा। कल को कोई बंदा तारीख पढ़कर ये कह देगा और जिसके नाम का निशान दे रहे हो ये तो फलां जगह पर नबी को छोड़ के भाग गया था। तो निशाने हैदर वो निशान है जहां जिसने मोहम्मद को कहीं छोड़कर नहीं भागा। हैदर करार है और गैर फरार है। सुभान अल्लाह। फरार भी ना कई बंदे फरार भी हो जाते थे ना, फरार भी नहीं होना। ठीक है, उन्होंने किसी भी मुकाम पर महाज पर अपने पीर का अपने नबी का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह ऐसी हमें भी गुलामी दे। अली शेर खुदा जैसी। सारी जंगें खैबर भी सुनी होगी, वो मरहब को एक ज़रब से 2 टुकड़े किया, ये भी आपने सुना होगा। कितनी जंगें हैं, कोई ऐसी जंग नहीं जो अली की। अच्छा आपने वो द मैसेज ऑफ इस्लाम फिल्म देखी होगी, देख लें, नेट पे मौजूद है, द मैसेज ऑफ इस्लाम। तो इसमें द मैसेज फिल्म में आपको ना एक ग़ज़वा बदर का एक पहली जंग जो हुई उसका किरदार दिखाया जाएगा। इधर से उमैया आया तलवार निकाल कर, सरदार था जो मक्के का, उतबा उसका बेटा, वो 3 लोग इधर से आए जंग लड़ने के लिए। उधर नबी पाक ने अपने 3 सहाबी भेजे। कौन भेजे? हजरत अली उनमें नहीं थे, 3 सहाबी भेजे। अब वो पहले 3 उधर से आते हैं, 3 इधर से जाते हैं। ये पहले 3 जंग करते हैं, उसके बाद मैदान गर्म होता है। उन्होंने अब उमैया मक्के का सरदार था, तो उसका बेटा उतबा और भी दीगर जो काफिर, उसके 3 लोग काफिरों की तरफ से नबी ने 3 सहाबी भेजे। आप भी मैसेज फिल्म देख लें तो उसमें ये पूरा वाकया दिखाया हुआ है। अब उमैया ने जब सहाबा को आते देखा ना, तो पता क्या कहता है? सहाबा को देखकर कहता है मोहम्मद हमारे बराबर के बंदे भेज, मोहम्मद बराबर के बंदे भेज। ये किसको भेज दिया? हजूर पाक ने उनको इशारा किया कि वापस चलो। फिर नबी पाक ने फरमाया हमजा जी या रसूलल्लाह, अली शेर खुदा, अब आप जाएं। अब अली दरमियान में, इधर हमजा, इधर हजरत अब्दुल्लाह एक सहाबी। अब तीनों सहाबी जा रहे। जब देखा फरमाया अब हमारा मुकाबला पूरा हुआ, बराबर दे बंदे। अली वो जो सबसे छोटी उम्र थी पर काफिर मानते थे ये बराबर का बंदा है। अभी छोटी उम्र का अली था, पता था ये मैदान दोस्त छोड़ने वाला नहीं। मुर्शिद दी मोहब्बत इंज करो, मैदान छड़ गया तो मरीद ही नहीं होया, तो जेड़ा मरीद हो जे मैदान नहीं छड़दा, वो सारी जिंदगी अपने मुर्शिद का साथ देता है। और अली की शख्सियत वो है जो खाना काबा में दुनिया में आई। ये इमाम हाकम ने अपनी मसनद हाकम में ये हदीस नकल की, ये बिल्कुल सही हदीस है। कोई बंदा ये कहे ये जिन्होंने शिया ने बनाई है, नहीं, ये हदीसों में, हमारी आले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है कि आपकी वालदा और खुद नबी पाक हजरत अली की अम्मी फातिमा बिनते असद रसूलुल्लाह की चाची है, और खुद नबी पाक काबे का तवाफ कर रहे थे। और काबे का तवाफ कर रहे थे, तो काबे का तवाफ करते करते ना हजरत फातिमा बिनते असद के चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ। रसूल ने फरमाया चाची खैर? फरमाया या रसूलुल्लाह लगता है विलादत का वक्त पास आ गया। तो फिर ए मेरी चाची घर चली जाए। कहते लगता घर भी नहीं जाया जाएगा।
میری طرف آ جائیں. ادھر بھی نہیں جایا جائے گا کہ ولادت کا وقت پاس ہے. ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں, خانہ کعبے کی دیوار پھٹتی ہے, اللہ کی آواز آتی ہے چلو ادھر کار نہیں جانا تو میرے کار ہی آ جائے, چلے بڑی آ جائے, میرے کار نہیں جانا تو میرے کار آ جائے. خانہ کعبہ بند ہوا, فاطمہ بنت اسد اندر گئی, بیت اللہ شریف بند ہو گئی, مولا کائنات کے اندر ملا. آپ نے خانہ کعبہ, اللہ آپ کو مجھے مل کر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب. آپ جب خانہ کعبہ مکہ شریف جائیں گے نا تو آپ بیت اللہ شریف کو دیکھیں گے, ایک طرف حجر اسود ہے, دوسرے رکن یمانی, ایک ٹوٹا ہوا کونا. سعودی حکومت نے انجینئر کو لاکھوں روپے دیے, ریال دیے کہ اس کونے کو ٹھیک کر دو. لاکھوں روپے لگا کر انہوں نے وہ جو نکر تھی اس کو ٹھیک کیا, پلستر کیا. جب وہ گھر واپس یعنی وہ پلٹے اور دیکھا اس میں پھر تڑے لا گئی. آج بھی آپ دیکھیں گے سارا کعبہ خوبصورت بنے ہیں, اس کعبے کے نکر پہ تڑے لائی ہیں. ہاں دیکھا ہوگا, دڑار پڑی ہوئی ہے. وہ نشانی ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی. آج یہ نشانی تو یہ جامعہ مسجد دلی میں بھی موجود ہے. وہ جب یہ عبد الحکیم صاحب نے وہ مسجد کو سیدھا کیا تھا تو مسجد میں دراڑ آ گئی تھی. کئی مستریوں نے وہ صحیح کیا, پھر دراڑ آ جاتی. ولی کی کرامت زندہ رہتی ہے نا, وہ ختم نہیں ہوتی. حضرت علی کی کعبے میں ولادت, محمد مصطفیٰ کعبے میں تشریف فرما. السلام علیکم یا امام الاولیاء. میرے نبی نے دیکھ کر کہا اے علی تجھ پر سلام ہو. حضرت علی کی والدہ کہتی ہے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی, 3 دن تک منہ نہیں کھولا تھا. میں نے سمجھا بچہ نبینا ہے جو آنکھیں نہیں کھول رہا. جب رسول اللہ اندر آئے, نبی نے السلام کا, علی نے آنکھیں کھول کر نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے وعلیکم السلام یا امام الانبیاء. فرمایا کچھ کھلایا پلایا یا رسول اللہ, آج ہی آنکھیں کھولی ہیں, آج ہی منہ کھولا ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر میں محمد اس کو گرتی دیتا ہوں, شہد کی نہیں, مٹھیائی کی نہیں. محمد نے سارے جہان کے شہد اکٹھے کیے جائے, محمد کی زبان کا وہ لعاب دہن جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں رکھی اور علی نے زبان کو چوس کر محمد مصطفیٰ کی گرتی دی. کتنی دیر گزر گئی, نبی پاک زبان باہر کڈن چہرہ مبارک سے, تو وہ مولا علی زبان ہی نہ چھوڑے. ایسے انہوں نے گرتی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور میرے نبی نے فرمایا میں نے اس کا نام علی رکھا. کیا نام رکھا؟ علی کہتے ہیں عظمت والا. کیا؟ عظمت. اور ایک عظمت کی آخری بات سناتا ہوں, عظمت کی بات. جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل, جب عزازیل نے سجدہ نہیں کیا تھا شیطان نے, تو نے سجدہ کیوں کیا؟ تیرے دل میں کوئی بات نہ آئی؟ کہتا یا رسول اللہ سجدہ میں نے بھی نہیں کرنا تھا, سجدہ میں نے بھی نہیں کرنا تھا کہ ایک بت بنا کر کہتا ہے سجدہ کرو. تو فرمایا کیوں کیا؟ تو حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ علی نے آ کر میرے کان میں کہا تھا جبرائیل سجدہ کر دے. میرے نبی علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ہاں علی کی روح نے جا کر تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر دے. یہ حدیثوں میں موجود ہے. علی تو تب بھی تھا جب ابھی آدم نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا تو علی تھا. نبی کا زمانہ, کسی ہستیوں کا زمانہ, علی تب بھی تھا. علی 1400 سال پہلے بھی تھا, علی اب بھی ہے. علی کا دور حکومت آیا. حضرت علی کے خلاف مساجد میں ممبروں پر لوگوں نے تان کی, حضرت علی کو گالیاں دی. حضرت علی کے خلاف پریس چھپ گئے, کتابیں چھپ گئیں, حکومتیں آئیں, حکومتیں ختم ہو گئی. حضرت علی کے خلاف کلمیں اٹھیں, کلمیں ٹوٹ گئیں. بادشاہ آئے, ان کے تخت, ان کے تاج زمین میں رل گئے, قبروں میں مٹی, بلکہ ان کی قبروں سے نکال کر, یہ بنو عثمان جب دور آیا بنو عثمان کا, انہوں نے بنو امیہ کو قبروں سے نکال کر پھانسیاں دی اور ان کو جلا کر بعد میں سمندر میں پھینک دیا. صرف عمر بن عبدالعزیز کی قبر چھوڑی, باقی سب کی قبر, جتنے بنو امیہ کے بادشاہ تھے, یہ ہارون رشید, مامون رشید, یہ جتنے بھی تھے, یہ ابو سفیان سے لے کر سوائے عمر بن عبدالعزیز کے, کہ جب سلطنت عباس بنو عباس ہے تو انہوں نے سب کو قبروں سے نکالا. قبروں سے نکال کر جن کا کوئی جسم سلامت تھا ان کو پھانسی دی,
اور جن کی ہڈیاں تھیں ان کو آگ لگا کر دریا دجلہ میں بہا دی، کسی کو قبر میں نہیں چھوڑا۔ یہ بنو عباس نے اپنا بدلہ لیا۔ علی کے خلاف اٹھنے والے بادشاہ مر گئے، تخت ٹوٹ گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، کلمے ٹوٹ گئیں، علی کے خلاف بولنے والے، بکواس کرنے والے دنیا سے مر گئے، مٹ گئے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ حیدری۔ پھر میرے نبی نے جب علی کو اتنا اعزاز ملا، خوش ہوئے، تو میرے نبی پاک صاحب لولاک نے علی کو جو سب سے بڑا گاڈ گفٹ ملا، سب سے بڑا تحفہ دیا، نبی پاک نے اپنا اسم اللہ ذات علی کو دے دیا۔ سبحان اللہ، کیا دے دیا؟ اسم اللہ ذات جو محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، وہ کیا کیا؟ علی کو دے دیا۔ اور جس کو اسم ملا وہ جانشین بنا۔ اسم جس کو ملے وہ جانشین ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ کا اسم ملا تھا، اور محمد اسم با مسمہ تھے۔ اسم کہتے ہیں اسم جسم میں چلا گیا، اور جسم اور اسم دونوں مل گئے، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ، کہ ادھر اسم بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ یہ جسم اسم کا ہے اور اسم جسم کا ہے، فرق نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے وہ اسم اللہ ذات کس کو دے دیا؟ مولا علی کو۔ اور مولا علی علیہ السلام اور نبی پاک کا یہ گھرانہ سخی تھا۔ مولا علی نے پھر اپنے بیٹے امام حسن، امام حسین، زین العابدین، اور ایسے ہی چلتے سارے شجروں میں، اولیاء میں، اور پھر یہ غوث اعظم سے چلتا سلطان باہو، باہو سلطان سے چلتا کلاچی شریف میں فقیر نور محمد کے دل میں، سبحان اللہ، وہ اسم اللہ ذات چلتا فقیر نور محمد سے فقیر عبدالحمید کامل رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں چمکا۔ اور پھر وہ اسم اللہ ذات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے غار ہرا میں عطا فرمایا تھا، وہ مولا علی سے چلتا چلتا غوث اعظم سے چلتا چلتا کلاچی شریف میں حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کے پاس پہنچا، اور فقیر عبدالحمید صاحب نے اپنے بیٹے فقیر ہارون بادشاہ کو دیا، فقیر شاہ گل بادشاہ کو دیا، پھر اپنے سسائی محبوب پیر کو دیا۔ وہ اسم اللہ ذات کا راز چلتا آج جڑا والا کی سرزمین میں پہنچا۔ اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہو کہ جو دن رات اسم اللہ ذات کا فیض لے رہے ہو، اسم اللہ ذات کا دیدار کر رہے ہو۔ آپ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جڑا والے لوگ تو کرتے ہوں گے، میں کئی نلیاں فری چ موجہ کرن دی لوڑ ہی وہ اس وجہ تو آپ تصور کرو گے تو آپ کو زیارتیں ہوں گی، یہ مجھے ملتے رہتے ہیں، زیارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تصور کرنے سے یہ مشق کرنی پڑتی ہے، پھر بندے کو زیارات کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ کو کرنی نہیں، جڑا والے والوں کو کرنی نہیں پڑ رہی، وہ صرف اس میں با مسمہ کو آگے مل لیتے ہیں، وہ اپنے سائیں کو مل لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے آنے سے ان کی موجیں لگ گئیں۔ تو جو دور والے ہیں وہ بھی اسم اللہ ذات کریں، جو یہاں والے ہیں وہ بھی اسم اللہ ذات کریں۔ آپ کو تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اور مولا علی شیر خدا کو پھر کہہ دوں تب ایسے ملا ہے کہ انہوں نے نبی کی خدمت کیا، غلامی خدمت اپنا معمول بنا لیں۔ یہ یاد رکھیں، خادم کبھی بھی خادم جب تک نہیں بنو گے مخدوم نہیں بن سکتے۔ مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے۔ آپ نبی پاک نے 40 سال خادم کا مقام نبھایا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ 40 سال مقام خادم پر تھے، غار جویلان نبوت نہیں کیا تھا۔ کسی کے حضور پاک کسی کی روٹی گھر میں دے رہے ہیں، کسی کا سامان بوجھ اٹھا رہے ہیں، غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں میں فیض بانٹ رہے ہیں، یہ مقام خادم کا، خدمت کا مقام تھا۔ 40 سال کے بعد جب اللہ کو وہ مقام خادم قبول ہوا، پھر حضور پاک مخدوم کے مقام پر فائز ہوئے۔ اب ساری دنیا محمد کی خدمت کے لیے ترس رہی ہے۔ آپ خادم نہیں بنو گے تو کہیے میں مخدوم بن جائیں، نوکری نہیں کرو گے تو میں مالک بن جائیں، نوکری کر پھر مالک بنے گا۔ ٹھیک، علی نے نوکری کی، آج سب کا مالک ہے۔ تیرے مرشد نے نوکری کی، آج ہمارے مالک ہے۔ نوکری کرے گا تو مالک بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشد کی محبت، اپنے مرشد کا فیض عطا فرمائے، نقش قدم پر چلائے، اور اپنا دن رات اسم اللہ ذات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔